بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم نے قدرت کو ناراض کر دیا ہے، اور جب قدرت بے رحم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے راستے میں آنے والی کسی چیز کو نہیں دیکھتی۔ انسان ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سپر پاور ہے، لیکن یہ قدرت انسان کی اس غرور کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے ایک ہی دن میں یہ بتا دیتی ہے کہ اصل میں سپر پاور انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہے، وہ ذات جو اوپر بیٹھی ہے۔ شاید وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اور اللہ اپنی ناراضگی اسی طرح کے آفات سے ظاہر کرتا ہے۔ ناراض بھی کیوں نہ ہو، آج کل جو اس ملک میں حالات ہوئے ہیں، نہ کسی بچی کو بخشا گیا، نہ کسی عورت کو، یہاں تک کہ کسی بلی کو بھی نہیں۔ کیا بتا کہ انہی دلوں سے نکلی ہوئی یہ آہیں ہیں جو آج پانی بن کر ہم سب کو لے ڈوبی ہیں۔ ایک لمحے کو سوچیں کہ آپ کو اپنے گھر سے اچانک نکلنا پڑ جائے اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ واپسی میں آپ کو کچھ بچا ہوا ملے گا بھی یا نہیں، تو آپ کیا اٹھائیں گے؟ کیا آپ اپنا فون اٹھائیں گے، پیسے اٹھائیں گے؟ ظاہر ہے کہ اپنی اولاد اور ضروریات زندگی کی کچھ چیزیں اٹھا پائیں گے، لیکن دو ہاتھوں سے پورا گھر تو آپ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کسی کو بھی ایسی مصیبت میں نہ ڈالے۔ قدرتی آفات میں سوائے زندگی کے آپ اور کیا بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ وہ بھی دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں بچائی جا سکتی۔ پاکستانی عوام کا ایک اور بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہماری حکومتیں مشکل وقت میں عوام کی والی وارث ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس بار تو انہوں نے میڈیا کو بھی پابند کیا ہوا ہے کہ سیلاب کی کوریج نہ کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج سوشل میڈیا کے دور میں ہر شخص تک سیلاب زدگان کی لائیو ویڈیوز پہنچ رہی ہیں۔ حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، بچے اپنے والدین سے بچھڑ گئے ہیں، کئی معصوم ڈوب کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، مال مویشی، سامان، اناج، گھر، کاروبار سب تباہ ہو گیا۔ دل اداس ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ ہم نے کیسی موت مرنا ہے نہیں معلوم، لیکن جو سیلاب سے لڑتے لڑتے زندگی ہار رہے ہیں ان کی مدد کیجیے، شاید یہی ہماری باوقار موت کا باعث بن جائے۔ ان کی مشکلات کو سمجھیے۔ اللہ پاک نے زبان دی ہے، آواز اٹھائیے، قلم دیا ہے لکھیے، استطاعت دی ہے عطیہ کیجیے، اور اگر طاقت دی ہے تو عملی طور پر ان علاقوں میں پہنچ کر ان کی مدد کیجیے۔ دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کے رحم کرنے کی صفات کو تو جانتے ہیں، لیکن وہ مالک جبار قہار بھی ہے۔ ہم اس کو بلا بیٹھے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اور آج دیکھیے کہ ملک پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا کیسا قہر ٹوٹ پڑا ہے کہ کشمیر سے لے کر سندھ کے آخری گاؤں تک ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ لاکھوں ایکڑ رقبہ جس پر فصل بوئی گئی تھی وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں جانور مر گئے۔ 900 سے زائد انسانی جانوں سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑے رکھنے کی بجائے اس میں تفرقہ ڈالنے کی خود کوشش کی، اور انجام یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے قہر کا ہم سب شکار ہو گئے۔ جس بارش کو اللہ نے رحمت بنایا تھا وہ بارش آج ہمارے لیے زحمت بن چکی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قوم نوح کے اندر آخر ایسے کون سے مسائل اور گناہ، عادتیں اور دیگر عوام موجود تھے کہ جن کی بنیاد پر اللہ نے قوم نوح کو ایسی بارش اور سیلاب سے متاثر کیا کہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہوگی۔ اور آج بھی 2022 کے اندر مسلمانوں میں وہی عادتیں موجود ہیں، وہی چیزیں موجود ہیں، اور مسلمانوں کا انجام بھی وہی ہو رہا ہے۔ دوستو، بارش کے متعلق ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ یہ رحمت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے رحمت کے قطرے زمین پر گرتے ہیں تو زمین اس پانی کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اور پھر اسی سے پودا، پودے سے درخت، اور درخت پر لگنے والا پھل، اور یہ پھل انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان سرکشی کی انتہا کو پہنچ جائے، اللہ کے احکامات سے انکاری ہو جائے اور قانون قدرت سے خود کو باہر نکالنے کی کوشش کرے، تو وہ مالک پھر اس انسان کی رسی کو کھینچتا ہے، اور جب وہ بے آواز لاٹھی پڑتی ہے تو یوں ہی پاکستان کی ہی طرح کشمیر سے کراچی تک ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے، اور سیلاب کی ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ پوری انسانیت رو رو کر یہ دعائیں مانگتی ہے کہ مالک اب بس کر دے، اب اور بارش مت برسا کہ ہمارے بچے، بوڑھے، جانور، زمین، فصل،
گھر، مال، اسباب سب اس پانی میں بہہ چکا ہے۔ مالک ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، وہ مہربان ہے، مگر ہم یہ بھلا دیتے ہیں کہ اس کی صفات میں اس کے ناموں میں جبار اور قہار بھی شامل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر آخر کون سے مسائل اور برائیاں موجود تھیں؟ آج اس قوم کا اور اپنا جائزہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 برس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو محض 80 لوگوں نے اس پیغام پر لبیک کہا۔ آج اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ عالم دین، فلسفہ بیان کرنے والے، اللہ کی طرف پکارنے والے تو بہت لوگ موجود ہیں، بہت سے ذرائع موجود ہیں کہ جن سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑنے والوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ قوم نوح نے اپنی قوم کے اندر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایسے بت بنا لیے تھے کہ جو مٹی اور پتھر سے تیار کیے گئے تھے، اور ان سے ڈرتے تھے اور ان کے سامنے سر جھکانے لگے تھے۔ آج ہماری قوم کے اندر رزق کا بت بن چکا ہے کہ اگر مجھے رزق نہ ملا تو میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا۔ چنانچہ ہر شخص 2 نمبر طریقے سے رشوت لے کر، غیر قانونی کام کر کے، گناہ کا کام کر کے اپنے بچوں کے منہ میں نیوالا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں طاقت کا بت، خوف کا بت اور لالچ کا بت بن چکا ہے۔ ہم ان سب کی پرستش کرتے ہیں۔ بس پھر جب اللہ کو قوم نوح پر غصہ آیا تو اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بنائے اور ان پر لوگوں کو سوار کر لے جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ہم نے آسمان سے می برسایا، آسمان کے منہ کو کھول دیا، زمین پر چشمے بہنے لگے اور اس پانی کو جو حکم دیا گیا یہ اس کے مطابق جمع ہو گیا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی کشتی پر آنے کا کہا گیا۔ اس نے انکار کیا اور ایک پتھر پر چڑھ کر یہ سمجھنے لگا کہ وہ محفوظ ہو گیا، اور طوفان اس پہاڑ کو بھی بہا کر لے گیا۔ آج ہم سرکشی کی دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ انسان آج لاپرواہی میں غرق ہو چکا ہے اور یہ مانتا ہے کہ میری جدت، میری سائنس اور ٹیکنالوجی پر ترقی مجھے اس قابل بنا دے گی کہ میں قدرت کے ان طوفانوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ لیکن ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مالک جو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہمارا سندھ ڈوب چکا ہے، بلوچستان پانی میں بہہ چکا ہے، جنوبی پنجاب کے سینکڑوں گاؤں ایسے ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ لیکن ہم آج بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے توبہ کا سوال نہیں کر رہے، کیونکہ بہت سے لوگ نعوذ باللہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جاہل اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ معاذ اللہ، ہم ان طوفانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم اس سیلاب کا پانی کا مقابلہ کر سکتے ہیں دوستو، معاذ اللہ۔ دوستو یوں تو یہ پانی راحت بخشنے والا ہے، لیکن جب یہ ریلے کی صورت میں کسی علاقے سے گزرے تو اس کے مال مویشی اسباب سے لے کر اس علاقے میں موجود تمام افراد، وہاں موجود جانور، کھڑی فصلیں، یہاں تک کہ بڑی بڑی عمارتوں کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا کر معافی مانگے۔ اے مالک، ہم تیرے بندے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ چہرے والے ہیں، لیکن مالک ہم تیری نبی کی آخری امت ہیں۔ مالک تو ہم پر اپنا کرم کر دے، اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور مالک اس بارش کو برسانے کا سلسلہ روک دے۔ بے شک تو ہی قادر ہے، تو بہتر جاننے والا ہے۔ اس دنیا میں کوئی پتا تیرے حکم کے بغیر نہیں گرتا، ہم تیرے کن کے محتاج ہیں۔ مالک تو اس بارش کو روکنے کے لیے فیکون فرما دے کہ مالک تیرا مکہ، تیرا مدینہ سلامت رہے۔ مالک کرم کر دے میرے شہر پر، ملک پر، تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت کر۔ اے میرے پروردگار، تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ دوستو چند دنوں میں ہمارے شہاب بھائی بھی پاکستان کی سرحد پار کر کے ہمارے ملک پاکستان میں داخل ہو جائیں گے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس نیک نوجوان کے اس مبارک سفر کے واسطے یہ جو پانی کا عذاب ہے اس کو ختم کر دے، تاکہ وہ نوجوان بخیر و عافیت ہمارے ملک پاکستان سے مکہ مدینہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔